السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کے تحت یہ آخری اور دوسرا قسط ہے۔ جب آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے یا آپ نے وحدانیت و رسالت کو مان کر کلمہ پڑھ لیا اور دائرہ اسلام میں آ گئے تو اب آپ پر فرض ہے کہ جن باتوں اور عمل سے بندہ دائرہ اسلام میں رہتا ہے اور جن باتوں اور عمل سے بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اس کا علم حاصل کر لیں۔ اس کے بعد پھر جو ضروری باتیں اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے اس کی جانکاری بھی حاصل کریں۔ کسی مسلمان گھر میں صرف پیدا ہو جانے کا نام مسلمان نہیں ہے، صرف زبانی کلمہ طیبہ پڑھنے کا نام مسلمان نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان بنے رہنے اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اور جو رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور خود بھی عمل کر کے دکھلایا، ان سبوں کا علم حاصل کرنا لازمی ہے۔ یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشی کر رکھنی چاہیے کہ ہر آدمی پر اپنی ضرورت کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ نمازی پر نماز کے، روزہ رکھنے والے پر روزے کے، زکوٰۃ دینے والے پر زکوٰۃ کے، حاجی پر حج کے، تجارت کاروبار کرنے والے پر خرید و فروخت کے، قسطوں پر کاروبار کرنے والے، اس کاروبار کے مزدوری پر کام کرنے والے کے لیے، اجارے کی شرکت پر یعنی پارٹنرشپ پر کام کرنے والے کے لیے، شرکت کے مزاربت کرنے والے، مزاربت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک کا مال اور ایک کا کام یعنی دوسرا کام کرے گا۔ موجودہ دور میں غالباً اس کو سلیپنگ پارٹنر کہتے ہیں، جو کام نہیں کرتا ہے اور ایک کام کرتا ہے۔ اسی طرح طلاق دینے والے پر طلاق کے، میت کے کفن و دفن کرنے والے پر کفن و دفن کے، مساجد و مدارس، یتیم خانوں اور دیگر ویلفیئرز کے متولیوں اور چلانے والوں پر وقف اور چندہ کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ یوں ہی دیگر کمپنیوں اور دیگر اداروں کے چلانے والے پر، اس میں کام کرنے والوں پر اور کسی بھی افسر اور ناظمین پر رشوت کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اسی طرح عقائد کے مسائل سیکھنا، یوں ہی حسد، بغض، کینہ، تکبر، ریا وغیرہ جملہ امور کے متعلق مسائل سیکھنا ہر اس شخص پر لازم ہے جس کا ان چیزوں سے تعلق ہو۔ پھر ان میں فرائض اور محرمات کا علم فرض اور واجبات اور مکروہ تحریمی کا علم سیکھنا واجب ہے، اور سنتوں کا علم سیکھنا سنت ہے۔ اس مفہوم کی ایک حدیث حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہر مومن پر فرض ہے، یہ کہ وہ روزہ، نماز اور حرام اور حدود اور احکام کو جانے۔ اس حدیث کی شرح میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کا معنی یہ ہے کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنی موجودہ حالت کے مسائل سیکھے جس پر اس کی لا علمی کو قدرت نہ ہو۔ اسی طرح کا ایک قول
حضرت حسن بن ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی سے پوچھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کی تفسیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ علم نہیں جس کو تم آج کل حاصل کر رہے ہو، بلکہ علم کا طلب کرنا اس صورت میں فرض ہے کہ آدمی کو دین کا کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ اس مسئلے کے بارے میں کسی عالم سے پوچھے اور وہ سیکھے، یہاں تک کہ وہ عالم اسے بتا دے، سکھا دے۔ حضرت علی بن حسن بن شفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا علم سیکھنے کے اندر وہ کیا چیز ہے جو لوگوں پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ آدمی کسی کام کی طرف قدم نہ اٹھائے جب تک اس کے بارے میں سوال کر کے اس کا حکم سیکھ نہ لے۔ یہ وہ علم ہے جس کا سیکھنا لوگوں پر واجب ہے۔ دین کا علم سیکھنے کے تعلق سے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس نازک معاملہ کو نظر انداز کرنا اپنا اور اپنے ماتحتوں کی دنیا اور آخرت برباد کرنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا یعنی نیچے والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پس شہر کا حکمراں لوگوں پر حاکم ہے، اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، اس سے اس کی بیوی کے بارے میں اور ان غلام لونڈیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جن کا وہ مالک ہے۔ اس حدیث شریف میں اگرچہ ہر بڑے کو اپنے ماتحت کو علم سکھانے کا فرمایا ہے، لیکن والدین پر اپنی اولاد کی ذمہ داری چونکہ سب سے زیادہ ہے، اس لیے ان کو بطور خاص تاکید فرمائی گئی ہے۔ حضرت عثمان الحطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ آپ ایک شخص کو فرما رہے تھے اپنے بیٹے کو ادب سکھاؤ، بے شک تم سے تمہارے لڑکے کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم نے اسے سکھایا، اور تمہارے اس بیٹے سے تمہاری فرما برداری اور اطاعت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حدیث پر والدین کو خصوصاً غور کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن اولاد کے بارے میں یہی گرفت میں آئیں گے۔ اگر صرف والدین ہی اپنی اولاد کو دینی تربیت و تعلیم کی طرف بھرپور طریقے سے توجہ دلا دیں تو علم دین سے دوری کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، مگر افسوس کہ دنیاوی علوم کے سکھانے میں تو والدین ہر قسم کی تکلیف گوارا کر لیں گے، اسکول کی بھاری فیس دیں گے، کتابیں بھی خریدیں گے اور نہ جانے کیا کیا کریں گے، لیکن علم دین جو ان سب کے مقابلے میں ضروری اور مفید ہے اس کے بارے میں کچھ بھی توجہ نہیں دیں گے، بلکہ بعض ایسے بدقسمت والدین کو دیکھا ہے کہ اگر اولاد دین اور علم دین کی طرف راغب ہوتی ہے تو انہیں جبراً منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں کیا رکھا ہے۔ ہم دنیاوی علم کی اہمیت و ضرورت کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ دینی علم کے بعد ہے، اور والدین کا یہ کہنا ہے کہ علم دین میں رکھا ہی کیا ہے، یہ بالکل غلط جملہ ہے۔ اول تو یہ جملہ ہی کفریہ ہے، اس میں علم دین کی تحقیر ہے، اور دوسرا اسی پر غور کر لیں کہ علم دین سیکھنا اور سکھانا افضل ترین عبادت انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت، دنیا و آخرت کی خیر خواہی اور قبر و حشر کی کامیابی کا ذریعہ آج نہیں تو کل جب حساب کے لیے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا پڑے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ علم دین کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کل قیامت کے دن جن آدمیوں کو سب سے زیادہ حسرت
حسرت ہوگی، ان میں ایک وہ ہے جس کو دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا اور اس نے علم حاصل نہ کیا۔ اے خواتین و حضرات، آپ ضرور علم دین کی طرف متوجہ ہوں اور اپنی دنیا اور آخرت کو برباد ہونے سے بچا لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔